بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 194 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح گمشدہ مال پانے کے احکام ہے، کہ اگر گمشدہ مال کسی کو ملے تو اسے کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس کے حوالے کرنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ یہ سارے احکام کچھ ہم پڑھ کر آئے ہیں اور کچھ آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2538۔ اگر کسی شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اسے اپنا مال سمجھتے ہوئے اٹھا لے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، یعنی کسی کو کوئی چیز کہیں سے ملی، گری ہوئی یا پڑی ہوئی، اس نے اپنا مال سمجھتے ہوئے اٹھا لیا کہ شاید میری چیز ہے، بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ تو میرا مال نہیں ہے، میری چیز نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جو احکام اس سے پہلے والے مسائل میں بیان کیے گئے ہیں انہی کے مطابق عمل کرے، یعنی جتنے جتنے احکام ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں گمشدہ چیز کے حوالے سے، وہ سارے اس چیز پہ لاگو ہوں گے۔ یعنی جو چیز اسے ملی ہے اس کے مالک کو ڈھونڈے گا، اگر نہیں ملتا تو 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے گا، اگر 1 سال کے اعلان کے بعد بھی نہیں ملتا تو یا تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ یہ سارے احکام اور بھی ان کی ڈیٹیل تفصیل جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں ان کے مطابق عمل کر کے وہ مال اپنے پاس رکھے گا اور اعلان کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2539۔ جو چیز ملی ہو ضروری ہے کہ اس کا اس طرح اعلان کیا جائے کہ اگر اس کا مالک سنے تو اسے غالب گمان ہو کہ وہ چیز اس کا مال ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر کسی کو ملے، اس کا اعلان اس کی وہ خصوصیات بیان کر کے کرنا چاہیے تاکہ مالک متوجہ ہو کہ واقعاً میری چیز جو گم ہوئی تھی اس میں یہ نشانیاں تھی۔ اور اعلان کرنے میں مختلف مواقع کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ مثلا بعض اوقات اتنا کافی ہے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، لیکن بعض دیگر صورتوں میں ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس کا تعین کرے۔ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے فلاں کوئی چیز ملی ہے، جس کی چیز گم ہوئی ہوگی وہ متوجہ ہو جائے گا اور خود بخود کہے گا کہ میری چیز گم ہوئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چیز کی جنس کا تعین کرے۔ مثلا کہے کہ مجھے مثلا سونے کا ٹکڑا ملا ہے یا چاندی کا ٹکڑا ملا ہے یا فلاں چیز مثلا کنگن ملا ہے یا ہار ملا وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض صورتوں میں اس چیز کی بعض خصوصیات کا بھی اضافہ ضروری ہے۔ مثلا کسی کو سونا تو ملا ہے لیکن سونا کس صورت میں ملا ہے اس کا بھی اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کہے کہ مجھے سونے کی بالیاں ملی ہیں، اس کا اضافہ بھی بعض اوقات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ضروری ہے کہ اس چیز کی تمام خصوصیات کا ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تمام خصوصیات کا ذکر کرتا پھر اعلان میں تو بہت سارے دعوے دار آ جائیں گے
اور وہی خصوصیات جو کہ وہ تمام بتا چکا ہے وہ بتا کر کہیں گے کہ یہ چیز ہماری ہے. پھر اس کے لیے بہت سارے مسائل ہو جائیں گے کہ وہ کس کو دے کس کو نہ دے. اچھا، ایسی جگہ پر اعلان کرے جہاں مال کے مالک تک خبر کے پہنچنے کا زیادہ احتمال ہو. کہہ رہے ہیں کہ مثلا چیز کے اعتبار سے انسان اندازہ لگا دیتا ہے کہ اس کا مالک کس قسم کا ہوگا اور کس جگہ پر زیادہ آتا جاتا ہوگا. مثلا کوئی تسبیح ملے تو یقینی بات ہے کہ وہ نمازی ہے. اب وہ مسجد میں اعلان کرے. اسی اعتبار سے جگہ مقام کے اعتبار سے ایسی جگہ پر جا کے اعلان کرے جس جگہ پہ اعلان مالک تک پہنچنے کا احتمال زیادہ ہو. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2540. اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے اور دوسرا شخص کہے کہ یہ میرا مال ہے اور اس کی نشانیاں بھی بتا دے تو وہ چیز اس دوسرے شخص کو اس وقت دینا ضروری ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ اسی کا مال ہے. کہہ رہیں گے مثلا کسی کو کوئی چیز کہیں سے ملی. اب مل تو کئی لیکن کوئی اگر دعویٰ آ کر کرے تو اسے کس طرح دینی چاہیے. مثلا ایک چیز کسی کو ملی, اس نے اعلان کیا, اب بہت سارے لوگ آ گئے کہ یہ میری ہے. اب وہ کس کو دے؟ اس چیز کو اس مسئلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. کہنے کہ اگر کسی کو چیز ملی, کوئی شخص آ کے کہے کہ یہ چیز میری ہے, اب وہ اس چیز کی اس سے نشانیاں پوچھے کہ اس کی نشانیاں بتا دو. جب وہ شخص اس کی نشانیاں بتا دے اور اسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ واقعاً یہ چیز اسی کی ہے, یعنی اسے یقین ہو گیا کہ یہ چیز اسی کی ہے, اس چیز کا مالک یہی ہے, تو ضروری ہے کہ وہ اسے اسی وقت دے دے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص ایسی نشانیاں بتائے جن کی طرف عموماً مال کا مالک بھی توجہ نہیں دیتا. یعنی کہ مثلا میرے پاس ایک عموماً چیز رہتی ہے, اس کی خاص جو بہت ظاہر چیزیں ہیں وہ تو میرے ذہن میں رہتی ہیں, لیکن اس کی ایسی خصوصیت جو عموماً مال کا مالک بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اب مثلا کسی کو چیز ملی, کسی نے آ کے دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے. اب اس سے ایسی باریک خصوصیات پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف مالک بھی متوجہ نہیں ہوتا. اگر مثلا موٹی موٹی چیزیں اس کی نشانیاں, موٹی موٹی نشانیاں بتا دے جو واضح ہیں, کافی ہے, باریک بینی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ بتا دے جو خاص ہیں تو وہ چیز اس کے حوالے کر سکتا ہے, اسے اطمینان حاصل ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2541. کسی شخص کو جو چیز ملی ہو, اگر اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچے تو اگر وہ اعلان نہ کرے اور اس چیز کو مسجد یا کسی دوسری جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں رکھ دے اور وہ چیز تلف ہو جائے یا کوئی دوسرا شخص اسے اٹھا لے, تو جس شخص کو وہ چیز پڑی ہوئی ملی وہ ذمہ دار ہے.
کہیں گے مثلا مجھے ایک چیز ملی ہے، میرا وظیفہ یہ ہے، 1 درہم سے کم ہے، وہ زیادہ ہے، 1 درہم تک پہنچتی ہے، اب میرا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ میں اس کا اعلان کروں، مثلا کسی مسجد میں یا کسی جگہ اس کا اعلان کروں تاکہ اس کے مالک تک خبر پہنچے اور وہ مجھ سے لے لے، میرا شرعی وظیفہ یہ تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ اس چیز کو جو مجھے ملی میں نے کسی جگہ پہ اس کو رکھ دیا، کسی ایسی جگہ پہ، عمومی جگہ پہ، مثلا مسجد ہے یا کسی ایسی اور جگہ پہ میں نے اس کو چیز کو رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ میرا وظیفہ تھا اعلان کرنا، میں نے اسے رکھ دیا، صرف اعلان نہیں کیا، وہ چیز تلف ہو گئی، یا کوئی دوسرا شخص آیا جو اس کا مالک نہیں تھا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ اب اس چیز کا کیا حکم ہے؟ جس کو ملی تھی، جس کا وظیفہ اعلان کرنا تھا، اس نے اعلان نہیں کیا اور وہ رکھ دی، وہ تلف ہو گئی، تو اب وہ ذمہ دار ہے، یعنی جس کو وہ چیز پڑی ہوئی ملی تھی وہ ذمہ دار ہے۔ اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو اس کو عوض اس کا دینا پڑے گا، اگر وہ تلف ہو جائے یا کوئی اور شخص اٹھا دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے شرعی وظیفے پر عمل نہیں کیا۔ اس کا شرعی وظیفہ یہ تھا کہ وہ اس کا اعلان کرتا، لیکن اس نے اعلان نہیں کیا، اس نے کسی جگہ پہ رکھ دی، تو اب اگر وہ تلف ہو گئی تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہی ہوگا جس کو وہ چیز پڑی ہوئی ملی تھی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔